اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کو ہمارے یوٹیوب چینل وظیفہ پوائنٹ میں خوش آمدید۔ دوستو، آج ایک بار پھر آپ کی خدمت میں استخارے کا ایک نیا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں، اور یہ استخارے کا عمل استخارہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ کو یہ جان لینا ضروری ہے کہ استخارہ چیز کیا ہے اور یہ کن کاموں کے لیے کیا جاتا ہے۔ دوستو، استخارہ ایک سنت عمل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے علی شان ہے کہ ہرگز نقصان نہیں اٹھاتا وہ شخص جو استخارہ کرتا ہے۔ دوستو، استخارہ کرنا اللہ تعالیٰ سے مشورہ کرنا ہے، اور جو کسی نیک کام کے متعلق اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لے یقیناً پھر وہ اس میں نقصان نہیں اٹھاتا۔ جو اللہ تعالیٰ سے مشورہ کر لے یقیناً اسے فائدہ ہی حاصل ہوتا ہے۔ دوستو، یہ کن کن کاموں کے لیے کیا جا سکتا ہے؟ جب بھی آپ کسی مباح کام کا ارادہ کریں، مثلا سفر یا مکان کی تعمیر کا ارادہ کریں، یا آپ نکاح کرنا چاہیں، اس کے علاوہ آپ تجارت کرنا چاہیں، یا کسی کے ساتھ شراکت داری کرنا چاہیں، سواری خریدنا چاہیں، یا جانور خریدنا چاہیں، یا آپ نے ملازمت اختیار کرنی ہے، تو ان تمام جائز کاموں کے لیے آپ استخارہ کر سکتے ہیں۔ یعنی ان کو شروع کرنے سے پہلے آپ اس کے متعلق جان سکتے ہیں کہ کیا مجھے اس کام میں فائدہ ہوگا یا نقصان۔ تو یہ آپ کو استخارے کا عمل بہت فائدہ مند رہے گا۔ آپ اگر استخارہ کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو آپ کے کام کے متعلق خواب کے ذریعے معلوم ہو جائے گا کہ جو آپ کام شروع کر رہے ہیں اس میں آپ کو فائدہ ہوگا یا نقصان۔ تو آپ کسی چیز کا فائدہ نقصان جاننے کے لیے استخارے کا یہ عمل ضرور کر لیں، انشاءاللہ آپ کو اس میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اور دوستو، عمل بتانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسی ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پر کلک کر کے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ دوستو، استخارہ کا طریقہ یہ ہے کہ جس دن بھی آپ چاہیں استخارہ شروع کر سکتے ہیں۔ جس دن آپ استخارہ شروع کرنا چاہیں اس دن آپ نہا دھو کر صاف ستھرے دھلے ہوئے یا نئے کپڑے پہن کر، اگر ہو سکے تو خوشبو بھی لگا لیں، تو نئے کپڑے پہن کر خوشبو لگا کر عشاء کی نماز کے بعد 6 رکعت نماز نفل اس طرح ادا کریں کہ پہلی رکعت میں سورہ والشمس اس کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ پہلی رکعت میں سورہ والشمس، اس سورہ مبارکہ کو 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ سورہ مبارک 30ویں پارے میں موجود ہے۔ دوسری رکعت میں سورہ واللیل، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ یہ بھی سورہ مبارکہ 30ویں پارے میں موجود ہے۔ تیسری رکعت میں آپ نے سورہ والضحیٰ، اس کو بھی 7 دفعہ پڑھنا ہے، اور یہ بھی سورہ مبارک 30ویں پارے میں موجود ہے۔ چوتھی رکعت میں سورہ الم نشرح، اس کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ پانچویں رکعت میں سورہ والتین، اس سورہ مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ چھٹی رکعت میں سورہ قدر، اس سورہ مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ چھٹی رکعت میں سورہ قدر انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، اس سورہ مبارکہ کو بھی 7 مرتبہ پڑھیں۔ جب 7 مرتبہ پڑھ لیں تو پھر 11 مرتبہ کوئی سا بھی درود شریف یاد ہو وہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ کوئی سا بھی درود شریف 11 مرتبہ پڑھ کر آپ اس طرح دعا مانگیں: اللہم رب محمد و رب ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ و اسحاق و یعقوب و رب جبریل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل و منزل التوراۃ والانجیل والزبور والفرقان العظیم ارنی فی منامی لیلۃ ما انت اعلم بہ منی۔ آپ کو یہ دعائے مبارکہ سکرین پر بھی نظر آ رہی ہوگی۔ آپ اس دعائے مبارکہ کو یاد کر لیں، اور جس دن استخارہ شروع کرنا چاہیں تو ترتیب کے ساتھ جس طرح میں نے آپ کو بتایا اس طرح پڑھ کر درود شریف پڑھنے کے بعد اس دعا کو پڑھیں۔ اور یہ استخارہ 7 راتوں تک کیا جا سکتا ہے۔ 7 راتوں تک آپ استخارہ کریں، انشاءاللہ آپ کو آپ کے کام کے متعلق خواب میں اشارہ ہو جائے گا کہ آپ کو اس کام میں فائدہ ہے یا نقصان۔ تو دوستو، استخارہ کرنا ایک اچھا عمل ہے۔ آپ کسی بھی کام کے متعلق اس کی اچھائی یا برائی جان سکتے ہیں۔ تو دوستو، امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ آج کا استخارے کا عمل اچھا لگا اور آپ
چاہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائیں تو اپنے دوستوں میں اس کو شیئر کیجئے، اپنے واٹس ایپ گروپ میں، فیس بک گروپ میں بھی اس کو شیئر کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس سے فائدہ حاصل کر سکیں۔ دوستو اگر آپ مزید وظائف پوچھنا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کے کمنٹ باکس میں ہم سے پوچھ سکتے ہیں، انشاءاللہ ہم آپ کے جوابات دینے کی کوشش کریں گے۔ ہمیں دیجیے اجازت، ہم نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔